میں نے 3-4 مرتبہ باہر نکل کر لوگوں سے گفتگو کی کہ آپ عورت کے پاس نہیں آئیں گے، آپ پیچھے رہیں۔ ہم نے اس کپڑے کو جب اچھی طرح چیک کیا، یقین مانے حضرت جی اس پر قرآنی آیت نہیں تھی، اس پر الحلوہ الحیات اس طرح جو عربی لغت میں عربی الفاظ لکھے ہوتے ہیں، عربی لکھی ہوئی تھی، قرآنی آیات نہیں تھی۔ جہاں چند دن پہلے وقوع ہوا اور الحمدللہ ہم ایک بہت بڑے حادثے سے سانحے سے بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا، فضل فرمایا، تو اسی چوک کے دوست یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں سب سے پہلے گزارش کروں گا اس شخصیت کو جس نے اس عورت کو اپنے دکان پہ ٹھکانہ دیا، جگہ دی، میں ان سے گزارش کروں گا کہ 1 منٹ اسی عنوان پر گفتگو کریں۔ میری مراد محترم جناب جانسن طارق صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ 1 منٹ اسی عنوان پر گفتگو کریں۔ 2 یہ بھی آتے ہیں لوگ اور پٹھان مارکیٹ میں جاتے ہیں، تو وہ شاپنگ کر کے واپسی آ رہے ہوتے ہیں، تو 2 مولوی صاحب آتے ہیں، ان سے بولتے کہ یہ عورت نے کیا پہنا ہوا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ تم کون ہو تو مجھے پوچھنے والی۔ وہ جو مولوی صاحب وہ عالم تھے، مولوی صاحب جو نہیں وہ میرے سے رن پڑتے وہ۔ اچھا، بازار میں کام کرتے ہو؟ ہاں جی، بازار میں کام۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے جی۔ ان سے پوچھتے تو وہ کہتے آپ کون ہوتے ہیں، وہ آگے سے کہتا تم قادیانی ہو اور تم نے قرآن پاک کی آیت والی شرٹ پہنی ہوئی ہے۔ اچھا، کہتے نہیں یار، میں ہم دبئی سے آئے ہم ایسے مسلمان ہیں اور ہم نے ادھر سے شاپنگ کی ہوئی ہے۔ اتنے میں وہ ہائپر ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کی خیر کرے کہ آپ قائدانی ہو اور آپ نے یہ شرٹ پہنی ہوئی ہے، آپ نے ترین رسالت کر دی ہے اور ترین رسالت کی ایک ہی سزا ہے کہ سر تن سے جدا ہے۔ تو اتنے دیر میں 15 پہ خود ہی کال کر دیتا، اتنے شہر پیدل لوگ کٹھے ہوئے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں اور روڈر کو کہتا ہوں اندر بٹھا لیں گے، اندر بیٹھے تو شٹر ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ تو اب خود ہی 15 پہ کال کر کہتا ہے کہ اگر 10 منٹ میں پولیس نہ آئی، آپ کے ایس ایچ وغیرہ بھی نہ آئے، تو میں نے ان کو فائر مار دینے ہیں۔ خود 15 پہ کال کر کہتا ہے۔ اس کے بعد یہ قاری صاحب آتے ہیں، قاری صاحب تھوڑا ان کو گائیڈ کرتے ہیں۔ یہ بات کس نے کہی فائر میں نے مار دی ہے؟ وہ خود اس نے بولی تھی 15 پہ کال پہ۔ وہ لڑکا جو پیچھے لگا ہوا تھا نا، اس نے کہا کہ میں نے پولیس کو فون کیا کہ اگر آپ نہیں آتے تو میں نے 10 منٹ میں میں نے ان کو فائر مار دی، اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے، میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور ایک عورت ان کو دلاسا دینے آتی ہے، لیکن اس کو بھی وہ دھمکا کے جھڑک کے بھیج دیتا ہے، تو بڑے تیش میں تھا وہ۔ اس کے بعد قاری صاحب آتے ہیں، قاری صاحب تھوڑا عوام کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے ہم قانون کے تحت ہے کہ ہم وہ ان کی قانونی کارروائی کریں گے۔ آہستہ آہستہ پولیس آتی ہے، ایس ایچ او صاحب آتی ہے، اے ایس پی صاحب آتے ہیں، تو معاملہ اے ایس پی صاحب لے کے آتی ہے، اور اس کے بعد ہم لڑکے جو اس کے ہسبینڈ تھا اس کو پیچھے سے نکالتی ہے 10 منٹ بعد۔ جب وہاں نکل جاتی ہے نا، رش ختم ہوتا ہے، پھر ہم پٹھان مارکیٹ سے بیک سائڈ سے ان کو نکال دیتے ہیں۔ ابھی آپ دوستوں کے سامنے جانسن طارق صاحب آپ حضرات سے گفتگو کر رہے تھے کہ وہ فرما رہے تھے کہ پچھلے بازار میں 2 لڑکے ان کے پیچھے لگتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ تم نے جو لباس پہن رکھا ہے یہ اس پر قرآنی آیات ہے۔ بہرحال بحث ہوتی رہی، مجمع اکٹھا ہو گیا، چونکہ بازار تھا اور پھر اتوار بازار تھا، پھٹے لگے ہوئے تھے، ہزاروں لوگ وہاں پر موجود تھے، بہت ہجوم ہے، لاہور کی مصروف ترین یہ ہماری اچھڑے بازار کی مارکیٹ ہے۔ تو اور یہ چوک ایسا چوک ہے جو کہ مختلف علاقوں کی طرف رستے جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ سمن آباد کی طرف یہ رستہ نکلتا ہے، پیر غازی روڈ کی طرف نکلتا ہے، چوک بابا اعظم چوک کی طرف نکلتا ہے، عاشق آباد کی طرف رستہ جاتا ہے، اس لیے وہاں پر راہگیر بھی اکٹھے ہو گئے۔ میں جب نماز پڑھا کر ظہر کی یہاں سے فارغ ہو کر گھر آتا ہوں تو مجھے ساتھیوں نے کہا کہ قاری صاحب وہاں پر اچھڑے بازار میں آپ فوراً پہنچو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ وہاں پر ایک عورت ہے، وہاں پر ہجوم اکٹھا ہو گیا ہے، تو اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، آپ بہرحال فوراً پہنچو۔ میں پھر فوری طور پر یہاں سے پہنچتا ہوں تو اس وقت بھائی جانسن بھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ ڈولفن کے 2-3 ساتھی تھے۔ جب میں یہاں سے پہنچا ہوں 2-3 ڈولفن کے ساتھی موجود تھے، تو میں نے وہاں جا کر سب سے پہلے عورت کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، اور میں نے یہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے لوگوں کو
منتشر وہاں سے کیا. لوگوں کو میں نے کہا پیچھے ہٹ جائیں. ہم جو یہاں پر موجود ہے, میں نے کہا کہ پہلے بھی 2-3 کیس ہوئے ہیں, میں الحمدللہ یہاں پر موجود ہوں. انشاءاللہ ہم اینڈ تک جائیں گے, تھانے تک جائیں گے, ہم ساری بات انشاءاللہ کریں گے, تحقیق کریں گے. لیکن اگر خدا نخواستہ ہے بھی تو ہمیں حق حاصل نہیں ہے. آپ لوگوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس عورت پہ حملہ کریں. آپ پیچھے ہٹ جائیں سارے. الحمدللہ لوگوں نے عزت کی. یہ بھائی سارے تاجر گواہ ہے کہ وہ لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو آپ کی گئے, وجہ سے سارے ان کے لیے پیچھے ہٹ رک گئے. جی رک گئے جی. شٹر بھائیوں نے نیچے کیا, لوگوں نے شٹر کھڑکانا شروع کر دیا. تو پھر شٹر ہم نے اوپر کیا. پھر میں باہر نکل کر, میں نے 3-4 مرتبہ باہر نکل کر لوگوں سے گفتگو کی کہ آپ عورت کے پاس نہیں آئیں گے, آپ پیچھے رہیں. تو تقریباً میرا جہاں تک خیال ہے کہ آدھے گھنٹے زیادہ لگ گیا ہوگا. اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ ہمارے SHO صاحب آ گئے, بلال صاحب. پھر اس کے بعد ASP صاحب آ گئے. ASP صاحبہ نے آ کر سب سے پہلے مجھ سے بات کی کہ قاری صاحب اب ہم کیا کریں, ہمیں کیا کرنا ہے. میں نے کہا کہ ASP صاحبہ آپ فوری طور پر ان کو جو ہے وہ تھانے لے جائیں. وہ کہہ رہے کہ قاری صاحب تھانے میں کیسے لے کر جائیں, ہزاروں لوگ باہر کھڑے ہیں. میں نے کہا کہ یہاں سے عورت کو نکالنا اور جگہ بنانا, راستہ بنانا, یہ میرا کام ہے. آپ انشاءاللہ میں باہر نکلتا ہوں, راستہ بناتا ہوں, پھر آپ جو ہے ان کو لے کر آ دیں. میں فوری طور پر باہر نکلا ہوں. باہر نکل کے لوگوں کو ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہو, میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی راستہ دو, راستہ دو, راستہ دو, جگہ بنا کرنا. پھر میں نے جو ہے نا وہ ان کو کہا کہ وہ پھر وہ خاتون کے لے کر آئے. جب میں پولیس کے ڈالے کے پاس تھا تب بھی میں نے لوگوں کو پیچھے دھکیلتا رہا ہوں, کہتا رہا ہوں گاڑی کے پاس کوئی نہ آئے, کوئی نہ آئے. پھر میں جب ASP صاحب اس خاتون کے لے کر بیٹھ گئی تو میں نے پھر زور سے چلا کر کہا کہ اس کو گیٹ بند کرو, آپ گاڑی کا گیٹ بند کرو. وہ فوری طور پر پھر گیٹ بند ہوتا ہے. پھر چونکہ بہت بڑا ہجوم تھا, اب میں نے ذمہ داری لی تھی کہ ہم تھانے جائیں گے, ساری بات کریں گے, آپ فکر نہ کریں. اب ہم نے چونکہ مظاہرین کو بھی تو جواب دینا تھا تو انہوں نے مجھے نمائندہ بنا کر بھیجا تھا. ہم تھانے پہنچتے ہیں. یہ وہ صورتحال ہے جو ساری میڈیا پہ آئی ہے, لیکن کچھ چیزیں انہوں نے, کچھ چینل والوں نے کاٹ دی ہیں, ساری نہیں آئی, ساری نہیں آئی. اچھا, وہ پھر جب استاد جی ہم وہاں پر پہنچے, ایک کمرے کے اندر ہم کٹھے بیٹھ گئے. اس کمرے میں جہاں سے لوگ بھی وہاں پر چلے گئے, پچھڑے کے لوگ بھی وہاں پر جمع ہو گئے. جب وہ اس عورت کا کپڑا شرٹ لائی گئی, ابھی سامنے ٹیبل پہ رکھی ہے, عورتوں نے, وہ لوگوں نے پھر شور بجانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی کپڑا ہے, اس میں پرانی آیات ہیں. پھر انہوں نے لوگوں کہتے پھانسی دو, فلاں کرو. میں خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہا. میں نے کہا کیا کیا جائے. میں فوری طور پر وہاں سے اٹھا ہوں, SP صاحب کے کمرے میں چلا گیا, SP ماڈل ٹاؤن. وہاں جب ہم پہنچتے ہیں, اور SP صاحب نے کہا کر صاحب حالات تو بڑے خراب ہے, اب کیا کیا جائے. میں نے کہا کہ وہ شرٹ جو ہے وہ لے کر آؤ, یہاں پر اب رکھو, اب ہم دیکھتے ہیں. SP صاحب نے مجھے کہا قاری صاحب آپ اپنی سربراہی میں پینل بنائے جس میں آپ صرف علماء شامل ہوں گے, ہم نہیں آئیں گے. میں تھا اس وقت جو کہ شیر بازار میں نہیں تھے, لیکن تھانے میں مفتی ثاقب صاحب وہاں پر آ گئے. ہم بیٹھ گئے اکٹھے. وہ پھر کپڑا دوبارہ لایا گیا, سامنے رکھا گیا. ہم نے جب اس کپڑے کو اچھی طرح چیک کیا, ہم نے اس کپڑے کو جب اچھی طرح چیک کیا, یقین مانے حضرت جی اس پر پرانی آیت نہیں تھی, اس پر الحلوہ الحیات اس طرح جو عربی لغت میں عربی الفاظ لکھے ہوتے ہیں, عربی لکھی ہوئی تھی, پرانی آیات نہیں تھی. ہم نے SP صاحب کو کہا کہ یہ بے قصور ہے, ان کا ہی دیکھ لیں, ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں, یہ SP صاحب کے الفاظ ہیں, ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. آپ جو ہمیں کہیں گے ہم وہ کریں گے. ہمارے کہنے پر پرچہ نہیں ہوا, ہمارے کہنے پر جو ہے وہ پرچہ جو ہے وہ نہیں ہوا. ASP صاحبہ نے مجھے کہا کہ قاری صاحب اب ہم اس عورت کو جا کر ملتے ہیں, آپ کو ہم ملاتے ہیں, 2-4 لوگ چلے جائیں. ساتھ مجھے ASP صاحبہ نے کہا کہ قاری صاحب ذمہ دار آپ ہوں گے کہ کوئی اس عورت پہ حملہ نہ کر دے. میں نے کہا میں اس کا ذمہ دار ہوں. پچھلے بازار میں ہزاروں لوگوں کو میں نے پیچھے دھکیلا ہے, کسی کو حملہ نہیں کرنے دیا, تو وہاں پر جب 2-4 بندے ہوں گے تو وہ کیسے ہم اس پر حملہ کر سکتے ہیں. تو ہم وہاں پر گئے, اس عورت کو تھانے میں, ہمیں دوسرے تھانے میں تھی, اس عورت کو ہمیں جو ہے نا وہ ملایا گیا. میں اس عورت کے ساتھ بیٹھا ہوں, مفتی ثاقب صاحب وہاں پر ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ASP صاحبہ نے کچھ دیر وہاں پر 1.5-2 منٹ وہاں پر بیان کیا. اب جو اس عورت نے معافی مانگنی شروع کر دی. ظاہری بات ہے جی وہ گھبرائی ہوئی تھی, پریشان تھی. اب میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ علماء نے اس کو کہا ہے کیا معافی مانگے, حالانکہ استاد یہ بات یہ ہے, ویڈیو موجود ہے,
ہم تو وہاں پر خاموش بیٹھے ہیں, ہم نے کوئی بات ہی نہیں کی. جب اس عورت نے معافی مانگی, شاباش. میں اس عورت کے پاس بیٹھا ہوا تھا, کیمرہ پتہ نہیں آن تھا یا آف تھا, بہرحال وہ جب اٹھتے ہیں, میں نے اس عورت سے پچھڑے بازار کے ساتھیوں کی طرف سے خود معافی مانگی, جو کہ وہ کاٹ دی گئی. جو میں نے معافی مانگی ہے وہ کاٹ دیا گیا, وہ نہیں دیا گیا میڈیا پہ, ٹھیک ہے جی. اور ہم نے پھر BBC والے آئے, وائس آف امریکہ ادھر آیا, اور تقریباً 32 چینل آئے میرے پاس, جن کو میں 15 20 کو روزانہ انٹرویو دے رہا تھا. وائس آف امریکہ یہاں پر آئے, استاد جی یقین ماننے سب سے پہلے انہوں نے انٹرویو لینے سے پہلے مجھے مبارکباد دی. اس نے کہا کہ دیکھ ہمارا غیر ملکی یہ چینل ہے, ہم پچھڑے بازار میں آئے ہیں, ہم اس بندے کو ملے ہیں, آپ کو ملے تھے, یہ جانسن کو ملے ہیں, یہ صاحب اٹھونے والوں کو ساتھی کو ملے ہیں, اور دیگر تاجروں سے ہم نے ملاقات کی ہے. سب تاجروں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اگر قاری شاکر صاحب 5 منٹ اور نہ آتے تو یہ کام ہو چکا ہوتا. جیسے بھائی بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں چھری تھی, ریوالور تھا. اب میں نے الحمدللہ آگے ڈھال بن کر میں اس پولیس کی گاڑی کے پاس کھڑا رہا ہوں. ایس پی صاحب جب اندر بیٹھی ہیں, خاتون کو لے کر بیٹھی ہیں, جب تک وہ گیٹ بند نہیں ہوا میں وہاں پر تھا, جب تک گاڑی چلی نہیں میں وہاں پر کھڑا رہا. الحمدللہ سب کے آگے ڈھال بن کر جو ہے وہ کھڑا رہا. کسی کو میں نے, عورت کو کسی موقع پر بھی عدم تحفظ کا میں نے شکار جو ہے اس کو نہیں ہونے دیا. پھر ہم وہاں سے پھر ہماری واپسی ہو گئی, اور الحمدللہ پھر ہم نے یہاں کے ساتھیوں کو بتا دیا کہ بھئی وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. الحمدللہ وہ ساتھی سارے کے سارے جو ہے وہ مطمئن ہو گئے.